محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، رمضان المبارک کا ایک مقصد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو بھی درست کر لے، اپنے اخلاق کی بھی اصلاح کر لے اور اپنے اخلاق کی بھی تصحیح کر لے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو، جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو، نہ وہ کسی سے لڑائی کرے، نہ وہ کسی سے جھگڑا کرے، نہ کسی سے وہ گالی گلوچ کرے، اور آگے آپ نے فرمایا کہ وَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، بلکہ کوئی اگر اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے اور لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اسے چاہیے وہ کہے بھائی میرا روزہ ہے، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، میں نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، تمہارے ساتھ میں نے کسی غلط رویے اور طریقے سے پیش نہیں آنا۔ تو روزے کا ایک بڑا مقصد وہ اخلاق کی اصلاح ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گفتگو شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اصلاح کے لیے بھیجا ہے، تیاری کے لیے، اصلاح کے لیے۔ کس چیز کی اصلاح؟ عقیدے کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح۔ عمل کی، عقیدے کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، کہ ہم اپنے اخلاق ٹھیک کریں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن حسن خلقہ، قیامت کے دن ایک مسلمان کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی اور سب سے بھاری جو عمل ہوگا وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور یہ بات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ ایک وہ مسلمان جو دن بھر کو روزہ رکھتا ہے، دن بھر روزہ، اور رات بھر نماز پڑھتا ہے۔ بظاہر تو بڑا مشکل ہے، یہ تقریباً ناممکن ہے کہ بندہ دن بھر روزہ رکھے، رات بھر نماز پڑھے، تو روزہ اس کو تھکا دے گا، تو رات کو تو پھر اس کا دل کرے گا چلیں تھوڑی بہت جو عبادت کی اس کے بعد میں سو جاؤں۔ تو دن بھر روزہ رکھے، رات بھر قیام کرے، تو اس کا تو اجر و ثواب کہاں پہنچ جائے گا۔ دن بھی عبادت، رات بھی عبادت، 24 گھنٹے وہ عملاً عبادت کے اندر مشغول ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو جتنا ثواب ملے گا، جتنا اجر ملے گا، اچھے اخلاق والا مسلمان یہ سارا اجر و ثواب اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے حاصل کر لیتا ہے۔ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم بالنہار ودرجۃ القائم باللیل، پوری رات عبادت کرنے والا، پورا دن روزہ رکھنے والا جتنا اجر و ثواب حاصل کرتا ہے، اچھے اخلاق والا مسلمان اپنے اچھے اخلاق سے وہ سارا اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے، اور اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام
آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں. اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں تمہیں اخلاق کی اعلیٰ ترین سطحوں پہ لے جاؤں، بہترین اخلاق پر میں تمہیں لے جاؤں. تو اچھا اخلاق، میں تھوڑا سا اس کا مفہوم تھوڑا سا ترجمہ اور کر دیتا ہوں. شائستگی، نفاست، مروت، لحاظ، یہ اچھی اخلاق کی شکلیں ہیں، قسمیں ہیں. نفاست، شائستگی، صبر و تحمل، نرمی، مروت، لحاظ، یہ اخلاق کی شکلیں ہیں، یہ اخلاق کے حصے ہیں. لہذا ہم نے اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنی عادات کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے طور طریقوں کو ٹھیک کرنا ہے. قیامت کے دن اللہ کے ہاں نامہ اعمال میں سب سے وزنی عمل یہ ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بارے میں نہیں فرمایا، حالانکہ نماز بہت بڑا عمل ہے، نہیں فرمایا نماز کے بارے میں. روزے کے بارے میں نہیں فرمایا کہ قیامت والے دن نامہ اعمال میں اس سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا، نہیں فرمایا. زکوٰۃ، حج بہت بڑے بڑے اعمال ہیں، بے شک ان پر بخشش ہوگی، بے شک ان پر اللہ کی رضا حاصل بالکل ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر نہیں فرمایا کہ اللہ کے ہاں جب اعمال تلیں گے تو سب سے وزنی عمل نماز ہوگی، یہ نہیں فرمایا. سب سے وزنی عمل روزہ ہوگا، یہ نہیں فرمایا. سب سے وزنی عمل زکوٰۃ ہوگی، یہ نہیں فرمایا. سب سے وزنی عمل جہاد ہوگا، یہ بھی نہیں فرمایا. فرمایا سب سے وزنی عمل ایک مسلمان کے اچھے اخلاق ہوں گے. پھر ایک جگہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اگر میں اپنے حق پہ اڑتا ہوں نا تو بات بڑھے گی، اختلاف پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑا، بات جھگڑے تک جائے گی. آج کل کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں تھانے کچہری مقدمے عدالت تک بات جائے گی. وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، بھائی تو لے لے، تو خوش ہے لے کے تو لے لے، میں چھوڑ دیتا ہوں، میں جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری گارنٹی ہے، انا زعیم، میری گارنٹی ہے کہ جنت کے جو کنارے ہیں ان پر ایک محل میں دلواؤں گا اس بندے کو. یہاں قربانی دی، صلہ میں وہاں دلواؤں گا اس کو. انا زعیم، یہ حضور کے الفاظ ہیں، وہ میری گارنٹی ہے، میں ذمہ دار ہوں، میں اس کی گارنٹی لے رہا ہوں. آگے آپ نے فرمایا کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، آپ نے فرمایا کہ جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی گارنٹی میری اس شخص کے لیے. اور پھر آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، جنت کا جو سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہوگا، جنت کا جو سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہوگا. چلے میں اعلیٰ ترین حصے کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، چھوٹی سی مثال سے. ویسے تو لاہور سارا آبادی ہے، رہنے کی جگہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ڈیفنس کی اپنی بات ہے، پھر ڈیفنس کی پھر اپنی بات ہے. ہاں، یا کسی قدر پھر آپ بحریہ ٹاؤن لے لیں، ہاں، یا پاکستان، بے شک پورا پاکستان رہنے کی جگہ ہے، لیکن جب اسلام آباد کا نام آتا ہے تو پھر بات ہی کچھ اور ہے نا. ہاں، اسی طرح جنت کے کوئی بہت اعلیٰ طبقات ہوں گے، وی آئی پی جگہ ہوں گی. حضور فرماتے ہیں جو آدمی اپنے اخلاق اچھے کر لے تو جنت کے سب سے اعلیٰ سوسائٹی میں، سب سے اعلیٰ حصے میں ایک محل کی گارنٹی میری طرف سے اس شخص کے لیے. اخلاق کا اچھا کرنا، اپنے رویے، اپنے عادات. چلیں اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کی طرف جاتے ہیں. یہ تو جنرل بات ہے نا، اخلاق اچھے، تو بھئی اخلاق اچھے سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1، نرمی کا معاملہ کرنا. اخلاق میں ایک نرمی، یہ بڑی اہم چیز ہے. لوگوں کے ساتھ میل جول میں، تعلقات میں، معاملات میں، گفتگو کے اندر نرمی کا معاملہ کرنا. مسلمان کی پہچان کیا بتائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
کہ جب یہ دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. ہاں یہ مسلمان کی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عادت مبارکہ سے انسانیت کو یہ چیز کر کے دکھائی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کانا متبسما، ہم جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے تھے آپ کے چہرے پہ تبسم ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب بھی حضور گھر میں داخل ہوتے تھے کانا متبسما، آپ کے چہرے پہ تبسم، مسکراہٹ ہوتی تھی. یہ لوگوں کے ساتھ مسکرا کر ملنا یہ کیا ہے؟ طبیعت کی نرمی کی علامت ہے. یہ طبیعت کی نرمی کی علامت ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کا بڑا فضل ہے آپ پر اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. لنت لہم، آپ بڑے نرم مزاج ہیں لوگوں کے ساتھ. آپ کی عادات میں، آپ کے میل جول میں، آپ کے رویے میں بڑی نرمی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کا فضل ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں. ولو کنت فظا، اور اگر آپ ہوتے سخت مزاج، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لنفضوا من حولک، کوئی آپ کے قریب بھی نہ پھٹکتا. ہاں لنفضوا من حولک، کوئی آپ کے قریب بھی نہ پھٹکتا، لوگ دور بھاگتے آپ سے. آپ کی نرمی ہے، لوگوں کو آپ کے قریب کرتی ہے. آپ کی مسکراہٹ ہے، لوگوں کا حوصلہ بڑھاتی ہے، لوگوں کو آپ کو قریب کرتی ہے. ایک مسلمان نرم مزاج ہونا چاہیے. لوگوں کے ساتھ میل جول میں، دعا سلام میں، گفتگو میں، اٹھنے بیٹھنے میں مسلمان نرم مزاج ہونا چاہیے. اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ وہ دوسرے کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے، وہ دوسرے کی تسلی کا ذریعہ بنے. اسی لیے جو ابھی خطبے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تحرم علی النار، میں بتاؤں کون شخص ہے جو جہنم پر حرام ہے اور جہنم اس پر حرام ہے. علی من یحرم علی النار وتحرم النار علیہ، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے اور وہ جہنم پر حرام ہے. آپ نے فرمایا کل لین ہین سہل قریب من الناس، نرم برتاؤ کرنے والا، سہولت کا معاملہ کرنے والا، آسانی کا معاملہ کرنے والا، یہ وہ شخص ہے کہ یہ لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے. اب جہنم کی آگ اس پر حرام ہے اور یہ جہنم کی آگ پہ حرام ہے. ہاں ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان سے لوگوں کے ساتھ دیکھیں نرمی ہے، یہ تلخی ہے. ہاں ہم میں سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے یہاں پر نا انگارہ ہوتا ہے، انگارہ، وہ اگلتے جاتے ہیں، طنز ادھر مار ادھر مار ادھر مار. نہ، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. لیس المؤمن بالطعان، یہ ایک ادھر ادھر آگ برسانے والا مسلمان نہیں ہوتا. یہ حضور فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان، طعان یہی ہے، ایک اس پہ لگائی ایک اس پہ لگائی، ہے یہ سا یہ سا یہ سا یہ. میں دیکھتا ہوں نا ایسے ہیں، اس پر آواز کسی، اس پر جملہ کسا. لیس المؤمن یہ مومن نہیں ہے. لیس المؤمن بالطعان، یہ مومن نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہے. تو ایک چیز نرمی کا معاملہ کرنا، نرمی قریب لاتی ہے، نرمی محبت پیدا کرتی ہے. ہاں آپ دیکھیں نرم چیز وہ ہر جگہ سرایت کر جاتی ہے، نرم چیز ہر جگہ سرایت کر جاتی ہے. ہوا نرم ہے، اس کی نرمی اسے ہر جگہ پہنچا دیتی ہے. اور پانی نرم ہے، اس کی نرمی اس کو ہر جگہ پہنچا دیتی ہے. وہ خود راستہ بناتی جاتی ہے، نرمی خود راستہ بناتی جاتی ہے. پتھر ہے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، سختی ہے نا. پہاڑ ہے جہاں ہے وہیں ہے، بس قیامت کا دن آئے گا تو ہلائے گا اس کو بس، ورنہ پہاڑ نہیں ہلنے لگا اپنی جگہ سے. سختی ہے اور نرمی کیا ہے؟ ہر جگہ پہنچ جاتی، اس کی نرمی اس کو پہنچا دیتی. تو ایک چیز ہے وہ نرمی کا معاملہ کرنا لوگوں کے ساتھ. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملات کے بارے میں فرمایا کہ معاملات میں جو لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، مثلاً ایک تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے، وقت ہوا جی 6 مہینے پورے ہو جاتے ہیں اور قرض واپس لینے کا وقت آ گیا ہے. مقروض کہتا ہے جی آپ کی بڑی مہربانی،
تھوڑا سا مشکل پیش آ گئی ہے اور میں ابھی آپ کو نہیں دے سکتا، تھوڑی سی آسانی میرے لیے پیدا کر دیجئے، تھوڑی سی آسانی میرے لیے پیدا کر دیجئے، تو میں آپ کو کچھ وقت کے تک آپ کے پیسے آپ کو لوٹا دوں گا، بس تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ شخص ٹائم دے دیتا ہے، چلے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، مہینے بعد دے دینا، 15 دن کے بعد دے دینا، 2 مہینے کے بعد دے دینا، نرمی ہے نا، آسانی ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے کسی مقروض کے ساتھ اس نرمی کا معاملہ کیا، اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور پھر اس پر باقاعدہ واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کی تاریخ کا۔ ایک شخص تھا، لوگ اس کے پاس قرض لینے کے لیے آتے تھے، تو اس نے اپنے نوجوانوں ملازموں سے کہا ہوا تھا کہ کوئی بات نہیں، ذرا نرمی کا معاملہ کر لیا کرو، اگر کوئی وقت لے نہ مانگے اس کو وقت دے دیا کرو، ہو سکتا ہے آج ہم اوروں کے ساتھ نرمی کریں، کل اللہ ہمارے ساتھ نرمی کرے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا، میں تیرے ساتھ نرمی کروں گا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ایک چیز نرمی کا معاملہ، اخلاق، یہ میں اخلاق پہ بات کر رہا ہوں، نرمی کا لوگوں کے ساتھ رویہ، معاملہ۔ کوئی بزرگ ہے اس کے ساتھ اور زیادہ نرمی، کوئی بچہ ہے اس کے ساتھ اور زیادہ نرمی۔ ہم نا مساجد میں بچے آ جاتے ہیں تو بچے ہیں، بلکہ وہ ایک عربی کا مقولہ ہے، الصبی صبی ولو کان ابن نبی، ارے بچہ ہی ہوتا ہے چاہے وہ نبی کا بچہ ہو۔ اب دیکھیں نا، بچہ ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے، ان سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی نرینہ اولاد وہ بہت چھوٹی عمر میں وفات پا گئی تھی۔ بچہ ہے نا تو کرنا ہے اس نے، شرارت کرنی ہے اس نے، یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے، اس کی نیچر کا حصہ ہے۔ اب یہ کیا کرتے تھے، دروازہ کھولا، مسجد میں آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جماعت نماز پڑھا رہے ہیں تو اوپر آ کر نا یوں بازو کمر کے اوپر حضور کے رکھ کے یوں لیٹ گئے۔ ہاں بچہ ہے، بچہ نے کرنا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل کیا تھا آگے سے کہ دروازہ بند کر دو، خبردار اندر نہ آئیے، نہیں۔ کیا لینے آئے ہو، پتہ نہیں نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں۔ میری نماز خراب کر دی ہے، نہیں۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے، ایسا نہ ہو کہ میں اٹھوں تو بچہ گر نہ پڑے۔ میں اٹھوں تو بچہ گر نہ پڑے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا میں ان بچوں سے افضل کوئی نہیں ہوگا۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، ان بچوں کو سامنے دیکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ جنتیوں، نوجوان جنتیوں کے سردار ہوں گے، اور جن کو کہہ رہے ہیں کہ نوجوان جنتیوں کے سردار ہوں گے، وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ کر کیا رہے ہیں؟ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا، دروازہ تھوڑا سا کھولا، مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ اب بچی عمر چھوٹی ہے ابھی، تو یوں لڑکھڑا سے رہے ہیں، لڑکھڑا سے رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا، خطبہ چھوڑا، گئے، ان کو اٹھایا، اپنے ساتھ لا کے ممبر پر بٹھایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ صحیح کہتے ہیں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے۔ تو یہ آزمائش ہے کہ مجھے خطبہ چھوڑ کر اپنے بچے کے لیے وہاں جانا پڑا۔ تو نرمی کا معاملہ، ہاں بہتر شکل، اس کی بہتر شکل ضرور بنا دینی چاہیے کہ بچے اور لوگوں کی نمازیں بھی ڈسٹرب نہ کریں، خراب نہ کریں، اور وہ بچے مساجد کے اندر بھی آتے جاتے رہیں، کوئی ایسی شکل ضرور بن جانی چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے اب بہت سی جگہوں پر ان کی عملی شکلیں کچھ نہ کچھ بننا شروع ہو رہی ہیں کہ یہ بچے یہاں مسجد میں فلاں جگہ پر نماز پڑھتے رہیں، چلیں یہ اپنی جگہ نماز، کچھ نماز پڑھ لی، کچھ شرارت بھی کر لی، بچہ ہے اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔
الصبی صبی ولو کان ابن نبی، بچہ بچہ ہے چاہے وہ نبی کا بچہ ہے. لیکن بتانا یہ ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان، اس کے مزاج کے اندر نرمی والا عنصر بہت زیادہ ہونا چاہیے. یہ اس کے اخلاق کا بنیادی حصہ ہے. دوسری چیز صبر، صبر، برداشت. واصبر فإن اللہ لا یضيع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. وبشر الصابرین، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبر کرنے والوں کو بشارت سنائیے، خوشخبری سنائیے. میں نے اپنے موجودہ ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے صبر کی جو چیزیں آپ کے سامنے، جو شکلیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، وہ ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا. ہم مجموعی طور پر جلد بازی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. بلا وجہ کی جلد بازی، بات کوئی نہیں ہے، کام کوئی نہیں ہے، بلا وجہ کی جلد بازی، تحمل، صبر وہ ختم ہو گیا. یہ نہیں ہے کوئی ایمرجنسی ہے، بھائی ایمرجنسی الگ بات ہے، اس میں تو اللہ فرماتے ہیں ایمرجنسی ہے نا، جماعت کھڑی ہے، نماز پڑھ رہے ہو، ایمرجنسی ہو گئی ہے، نماز توڑ کے چلے جاؤ. وہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز توڑ کے چلے جاؤ. بلکہ دین اسلام کا ایک مسئلہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور سانپ آ گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ بے شک نماز توڑ دے اور سانپ کو مارے اور پھر نماز پڑھے. وہی ایمرجنسی ہے، ٹھیک ہے، وہاں تو دین اسلام بھی گنجائش دیتا ہے، اجازت دیتا ہے. لیکن ایک ہے بلا وجہ کی جلد بازی. ابھی کچھ عرصہ قبل میں کراچی جانا ہوا. مساجد کے اندر پانچوں وقت نماز کے لیے تو جانا ہی ہوتا تھا، باقی بازار، سڑکیں، پارک جانا ہوا. پنجاب اور کراچی میں ایک بڑا فرق دیکھا میں نے. وہاں کے لوگ بڑے صبر والے ہیں، تحمل والے ہیں. کوئی ہلڑ بازی میں نے نہیں دیکھی وہاں پر، نہ سڑکوں پر، نہ پارکوں میں، نہ بازاروں میں، نہ مسجدوں میں. مختلف مساجد میں نماز پڑھی، خاموشی کے ساتھ لوگ آتے ہیں، آگے بیٹھ گئے. آپ کو میں صبر کی مثال دوں وہاں کی جو میں نے دیکھا. ایک پروگرام تھا، پروگرام ختم ہوا تو پروگرام کے فوری بعد کھانا تھا. رمضان سے پہلے کی بات ہے. ظہر کی نماز کے بعد پروگرام ہوا، 1 گھنٹہ پروگرام ہوا اور پروگرام کے بعد کھانا تھا. مہمانوں کو کھانے پر بٹھا دیا گیا، دسترخوانوں پر بٹھا دیا گیا. کھانا لیٹ ہو گیا، وہ آ رہا ہے. میں تھا لاہور کا، مجھے عجیب سی ٹینشن پڑی ہوئی اور میں نے اس بھائی، خالہ زاد بھائی ہی تھے، میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے تو مجھے بتا دیتا تو میں اس بندے سے رابطے میں رہتا، اس کو میں جلدی ٹائم دیتا آدھا گھنٹہ پہلے کا. اچھا اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. میں آیا، میں نے مہمانوں کو دیکھا آرام سے بیٹھے ہوئے، کوئی جملہ نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، کوئی جلد بازی نہیں، کوئی بے صبری نہیں، کوئی تانا نہیں. سب بیٹھے ہیں آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، بڑی آہستگی کے ساتھ. اچھا مجھے کچھ ہو ہی جا رہا ہے. آپ یقین کریں پونا گھنٹہ وہ لوگ وہاں دسترخوانوں پر بیٹھے رہے بڑے خاموشی کے ساتھ، کوئی بات نہیں. حالانکہ کراچی کے لوگ لاہور والوں سے زیادہ مصروف ہیں، وہ زیادہ مصروف ہیں، بڑے آرام سے. میں دیکھتا رہا، میں سوچتا رہا اگر یہ لاہور میں ایسا ہوتا تو اس میزبان کا تو سب نے مل کر جینا حرام کر دینا تھا اور اس نے آئندہ توبہ کرنی تھی، میں نے کسی کو نہیں بلانا، یا بلانا نہیں ہے یا 3 گھنٹے پہلے کھانا لا کے رکھ دینا ہے، چاہے ٹھنڈا ہو جائے لیکن ٹائم پر مل جائے. صبر. میں حیرت ہوتی ہے، سلام پھرتا ہے نا، بہت سے لوگ ایسے بھاگتے ہیں، ارے بھائی کہاں جانا ہے؟ کہیں نہیں. خدا نہ خاصہ کوئی باہر آگ تو نہیں لگی؟ نہیں. بھائی کسی کی گاڑی تو نہیں، کوئی فلائٹ تو نہیں مس ہو رہی؟ نہیں. کرنا کیا ہے؟ باہر کھڑے ہو کے گپے مارنی. کس چیز کی بے صبری؟ ایک اٹھتا ہے پھر پیچھے ایک لائن لگ جاتی. کس چیز کی؟ آپ سڑکوں پہ نکلے، عجیب طرح کی بے صبری، بلا وجہ کی جلد بازی. اچھا میں جس دن کراچی سے واپس آیا میں نے ہر جگہ دیکھا، میں پارکوں میں گیا. اچھا ایک نا فجر کی نماز پڑھی ایک مسجد میں،
اللہ پاک انہیں امام صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. میں پہلی رکعت میں وضو وغیرہ کر کے مسجد میں پہنچا, سنتے پڑھنی تھی. میں نے اندازہ لگایا کہ انشاءاللہ میں نماز میں شامل ہو جاؤں گا, تو کیوں نہ میں سنتے پڑھ لوں, یہ رہ نہ جائیں کہیں, یہ سنتیں کہیں رہ نہ جائیں. اچھا, میں نے سنتے شروع کی. امام صاحب نے سورہ النور کا پہلا رکوع شروع کیا. ان کا رکوع ختم ہونے لگا, میری سنتے ختم نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا اوہو, پہلی رکعت نکل گئی, کہ چلو میں دوسری رکعت میں شامل ہو جاؤں گا. امام صاحب نے پہلا رکوع ختم کیا, دوسرا شروع کر دیا. میں نے کہا شکر ہے, اب میں پہلی رکعت میں پہنچ جاؤں گا. میں نے سنتے مکمل کی, پہلی رکعت میں پہنچ گیا. امام صاحب نے دوسرا رکوع مکمل کیا, تو میں ذہنی طور پر تیار تھا امام صاحب رکوع میں جائیں گے. امام صاحب نے تیسرا رکوع شروع کر دیا سورہ النور کا. ہاں, پہلا رکوع, دوسرا رکوع, تیسرا رکوع, 3 رکوع انہوں نے پڑھے. پھر رکوع میں گئے. اگلی رکعت میں چوتھا رکوع, وہ بھی کافی بڑا ہے, بڑے آرام سے انہوں نے رکوع پڑھا. میرا خیال تھا شاید امام صاحب کی شامت آئے گی آج. لوگوں نے کہنا امام صاحب مر گئے, ہم تو پیچھے ٹانگیں ٹوٹ گئی ہماری, اتنی لمبی قرات کی ضرورت کیا تھی, چھوٹی سی پڑھ لیں نماز تو ہو جائے گی. امام صاحب نے بڑے آرام سے نماز مکمل کی, سلام پھیرا, تسبیحات کی, دعا کی. میں بیٹھا رہا, شاید کوئی تماشا لگے یہاں پر, کچھ بھی نہیں. لوگ خاموشی کے ساتھ اٹھ کر تحمل, صبر. میں واپس آیا ہوں. جمعرات کا دن ہے, مغرب کی نماز کو میں یہاں پہنچا ہوں. عشاء کی نماز پڑھائی ہے, کلاس پڑھائی ہے. ایک بچہ وہ مجھے کہتا جی میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں, میرے پاس بائک نہیں تھی. اس نے مجھے پیچھے بٹھایا, وہ یوں گیا, آگے سے جو گاڑی والا آئے 2 گالیاں اس کو, 2 گالیاں اس کو. اس کے آگے سے مسلمان صبر کرنے والا ہوتا ہے. وبشر الصابرین, اس کے اندر تحمل ہوتا ہے, اس کے اندر شائستگی ہوتی ہے, اس کے اندر مروت ہوتی ہے, اس کے اندر لحاظ ہوتا ہے. یہ مسلمان کا رویہ نہیں ہے. جلد بازی, اس کو کراس کرو, اس کے آگے سے نکلو. اب میں کل کھڑا ہوا تھا یہاں صحن میں, ایک ساتھی ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جب 2 آدمی بات کر رہے ہیں تو درمیان میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ چند انچ کا. چلیں آپ فٹ, 1.5 فٹ, 2 فٹ لگا لیجئے. اب ہم 2 آدمی بات کر رہے ہیں تو ہونا کیا چاہیے, جو کوئی گزر رہا ہے تو یا ان کے پیچھے سے گزر جائے یا میرے پیچھے سے. میں نے دیکھا 3 آدمی مختلف اوقات میں آئے اور درمیان سے گزر کے گئے. دل تو کیا ہاتھ پکڑ کے کہوں اللہ کے بندے اتنا تو صبر سیکھ لو, اتنی تو شائستگی سیکھ لو کہ 2 بندوں کے درمیان سے گزرنا کس قدر غلط ہے اور بے مروتی ہے. میں وہ چیزیں کہہ رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں, یہاں موجود ہیں. ایک صاحب نماز کے لیے آتے ہیں, جمعے کے لیے آتے ہیں, آئیں گے سب سے آخر میں, نہیں جی پہنچنا میں نے پہلی صف میں. اس پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کی وعید سنائی ہے. ہاں, من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم, جس نے جمعے والے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی کہ میں آگے جاؤں آگے جاؤں آگے جاؤں. تو بھئی اگر آپ نے آگے بیٹھنا ہے تو پہلے آؤ. جو پہلے آیا وہ آگے بیٹھے اور جو بعد میں آیا وہ پیچھے بیٹھے. لیکن اس کی کوشش یہ کہ آیا میں بعد میں ہوں, بیٹھنا میں نے آگے ہے, یہ 20 صفحے ہیں, میں نے ہر ایک بندے کے اوپر سے ہو کر گزرنا ہے. اگر وہ ایسے کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتخذ جسرا الی جہنم, اس نے جہنم کی طرف پل بنایا ہے, اس نے جہنم کی طرف پل بنایا ہے. اخلاق کا معاملہ ہے نا, تھوڑی سی بد اخلاقی کا معاملہ ہے. یا تو ایک مجبوری ہوتی ہے, مجبوری ہمارے قاری کلیم صاحب ہیں, یہ مؤذن ہیں, انہوں نے یہاں پہنچنا ہے, چلیں یہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے تو یہاں کھڑا ہونا ہے. لیکن کوئی اور شخص ہے, بھائی آپ پھر جہاں جگہ ملے آپ کو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسجد میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. مروت, شائستگی, تہذیب, یہ اخلاق ہیں, یہ اخلاق ہیں جس کے بارے میں نے حدیث مبارکہ بیان کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن حسن خلقہ, کہ قیامت کے دن ایک مسلمان کے نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی عمل ہوگا, سب سے بھاری عمل, اس کے نامہ اعمال کو سب سے زیادہ جھکانے والا عمل ہوگا, وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا. روزہ یہی ہمیں سکھاتا ہے. کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے
اسے کہو انی صائم، بھائی میرا روزہ ہے، میں بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دوں گا۔ کوئی گالی گلوچ کرے اسے کہو بھائی میرا روزہ ہے، میں تمہاری گالی گلوچ کا جواب گالی گلوچ سے نہیں دوں گا۔ کوئی لڑائی جھگڑا کرے اسے کہو انی صائم، میرا روزہ ہے، میں تمہاری گالی گلوچ کا جواب، لڑائی جھگڑے کا جواب لڑائی جھگڑے سے نہیں دوں گا۔ میرا روزہ مجھے یہ سکھاتا ہے کہ میں اخلاق کا مظاہرہ کروں، میرا روزہ مجھے یہ سکھاتا ہے میں شائستگی کا مظاہرہ کروں۔ نماز کے بعد ہم نکلتے ہیں جب، تو آرام کے ساتھ نکلیے، ٹھیک ہے، سب نکل جائیں گے، سب نکل جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا، سب کے لیے جگہ، لیکن اس طرح جلد بازی کرنا کہ گیٹ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے۔ کئی فنکشنوں میں، پروگراموں میں گیٹ ٹوٹ بھی جاتے ہوتے ہیں، کئی مواقع پر گیٹ ٹوٹ بھی جاتے ہوتے ہیں۔ کھانے کی تقریب ہو تو بھائی سب کو ملے گا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ جلد بازی کرنا، ہم پہلے پہنچ جائیں، ہم سب کو ملے گا، ہر کوئی کھائے گا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیں حالوں کے اندر بسا اوقات، اللہ پاک معاف فرمائے، ایک عجیب قسم کی ہلڑ بازی کا مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں ایک جگہ نکاح کی تقریب تھی، غالباً کھانا شروع ہوا تو میں بیٹھا ہوا تھا، چلیں یہ وقتی طور پر جو تھوڑا سا ایک رش ہوتا ہے نا، یہ ہٹ جائے تو پھر میں اٹھتا ہوں۔ ایک صاحب گزرتے ہوئے نا مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب جہاد شروع ہو گیا، آ جاؤ۔ ہاں مولوی صاحب جہاد شروع ہو گیا ہے، آ جاؤ۔ میں نے ان سے کہا بھائی اللہ آپ کو شہادت نصیب فرمائے جائے۔ نہیں، مسلمان نہیں ایسا، وہ شائستگی کے ساتھ وہ ایک کو موقع دے گا کہ تم کر لو، میں پھر آپ کے بعد لے لیتا ہوں، آپ کر لو، آپ لے لو، میں آپ کے بعد لے لیتا ہوں۔ اس کو کھانا بھی ملے گا، اس کو ثواب بھی ملے گا۔ اخلاق معاشرے کے اندر ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ اخلاق، جملہ یہ یاد رکھیے گا، اخلاق معاشرے میں ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ اخلاق معاشرے میں ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ نماز ایک مسلمان کے معاشرے میں مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ روزہ ایک معاشرے میں مسلمان کے مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ حج معاشرے میں مسلمان کے مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ معاشرے میں مسلمان کے مسلمان ہونے کی پہچان اچھا اخلاق ہے، اس کا اچھا رویہ ہے، اس کا اچھا برتاؤ۔ اسی لیے فرمایا بھائی جو بھی ملے نا سلام کرو اس کو، جو مسلمان تمہیں ملے سلام کرو، تم پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے اس کو سلام کرو، یہ اخلاق ہے نا۔ راستے میں کوئی دیکھو کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، ارے بھائی ہٹا دو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہی تو اخلاق ہے، یہی مسلمان کے مسلمان ہونے کی پہچان ہے، شناخت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی